آج کل ہماری مساجد میں نماز تراویح کے دوران آیت سجدے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ پہلی رکعت میں آیت سجدہ ہے، دوسری رکعت میں آیت سجدہ ہے، اور اب تو باضابطہ طور پر ائمہ مساجد کو اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ یہ اعلان لازمی کریں۔ اگر کوئی امام مسجد آیت سجدہ کا اعلان نہ کرے، نماز تراویح پڑھانے والا اعلان کرنا بھول جائے، تو نمازی لڑنا جھگڑنا اور آپس میں بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نماز نہیں ہوئی اس لیے کہ آیت سجدہ کا اعلان نہیں ہوا۔ اب دیکھیے یہ آیت سجدہ ہے کیا، اور اس آیت سجدے کے اعلان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس شرعی حیثیت کو سمجھنے کی تو کبھی ہمیں توفیق ہوئی نہیں، اور ائمہ مساجد کے اوپر قدغن اور پابندی لگائی جا رہی ہے، اور ان کو اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ آیت سجدے کا اعلان ضرور کریں۔ اس لیے میں نے بہت زیادہ ضروری سمجھا کہ میں اس موضوع کے اوپر اور اس مسئلے کے اوپر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں۔ دیکھیے، اگرچہ آیت سجدے کا اعلان مباح ضرور ہے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی تنبیہ ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مباح چیزوں کو اگر مسنون سمجھ لیا جائے اور ضروری سمجھ لیا جائے تو یہ بھی تحریف دین ہے، اور اس بات کا قوی احتمال ہے کہ لوگ پھر اس مباح چیز کو مسنون اور فرض سمجھنے لگیں گے، اور مباح چیز کو مسنون سمجھ لینا یا مباح چیز کو ضروری اور واجب سمجھ لینا یہ بھی تحریف دین ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی شرعی حیثیت عرض کر دوں کہ آیت سجدے کے اعلان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آیت سجدے کا اعلان نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، اور نہ ہی ضروری ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے۔ لیکن مباح کب ہے؟ اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے جو فقہائے اعظام نے اپنے اقوال کی روشنی میں ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ممنوع چیزیں جو ہوتی ہیں، منع کردہ جو چیزیں ہوتی ہیں، تو بسا اوقات ضرورت کی وجہ سے وہ مباح ہو جاتی ہیں، نہیں جائز ہو جاتی ہیں۔ اب یہ آیت سجدے کا اعلان مباح کب ہے، کب اس کی گنجائش ہے، اور کب یہ اعلان کرنا چاہیے؟ تو دو تین صورتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دو صورتیں تو فتاوی رحیمیہ کے اندر موجود ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر نماز تراویح کی جماعت بہت بڑی ہے، بڑی کثیر تعداد میں نمازی شریک ہیں، اور اس بات کا احتمال ہے اور اس بات کا مغالطہ ہو سکتا ہے کہ اگر آیت سجدے کا اعلان نہ کیا جائے تو جو نماز تراویح میں پچھلی صفوں والے جو نمازی ہیں ان کو مغالطہ ہوگا کہ یہ جو تکبیر کہی گئی تو یہ رکوع کے لیے کہی گئی یا سجدے کے لیے کہی گئی، تو اس صورت میں اعلان کرنا جائز ہے، مباح ہے، کرنا چاہیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دو تین منزلہ مسجد ہے، اور بالائی منزل میں دوسری تیسری چوتھی منزل میں بھی نمازی ہیں، اور ان نمازیوں کو امام نظر نہیں آ رہا، تو اب وہاں پر بھی اس بات کا احتمال ہے، مغالطے کا احتمال ہے کہ جب تکبیر کہی جائے گی تو نمازیوں کو پتہ نہیں چلے گا، بالائی منزل والوں کو، کہ امام نے رکوع کے لیے تکبیر کہی ہے یا سجدے کے لیے تکبیر کہی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں فقہائے کرام نے لکھا ہے، فتاوی رحیمیہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات کے تحت یہاں پر اعلان کیا جا سکتا ہے، اعلان کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز تراویح کی 2 صفیں، 3 صفیں، 4 صفیں، 5 صفیں ہوتی ہیں، یا اگر بڑی مسجد ہو تو بڑی مسجد کے اندرونی حال کے اندر نمازی نماز تراویح کے اندر ہوتے ہیں، تو وہاں پر تو اس بات کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مغالطے کا کوئی احتمال ہے، تو وہاں پر اعلان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 2 صورتیں ہیں کہ جہاں پر آیت سجدے کا اعلان کرنے کی گنجائش موجود ہے اور کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے باوجود اگر کوئی امام مسجد اعلان نہیں کرتا آیت سجدے کا، تو اس میں اس اعلان نہ کرنے کی وجہ سے نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا، نماز کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی واقع نہیں ہوگی، نماز کے اجر و ثواب میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ اب ایک تیسری صورت ہے جو میرے تجربے اور مشاہدے کی صورت کے اندر آئی ہے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی گزشتہ 25-26 سالوں سے مسئلہ سنا رہا ہوں۔ تو ایک تیسری صورت ہے، وہاں پر بھی اس اصول کے تحت الضرورات تبیح المحظورات کے تحت اعلان کی گنجائش موجود ہے۔ وہ یہ کہ اگر آیت سجدہ پہلی رکعت کے اندر ہے،
آیت سجدہ پہلی رکعت کے اندر ہے، تو چونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب 2 رکعت نماز تراویح کے بعد وقفہ ہوتا ہے یا 4 رکعت کے بعد مختصر سا وقفہ ہوتا ہے، تو اس وقفے میں نمازی جاتے ہیں، کوئی پانی پینے کے لیے جا رہا ہے، کسی کا کوئی اور تقاضا ہے اس کے لیے جا رہا ہے، تو اب یہاں پر اعلان اگر پہلی رکعت کے درجے سجدہ ہے تو اعلان کر لینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو نمازی پانی پینے کے لیے گئے یا کسی اور تقاضے کے لیے گئے تو ان کا آیت سجدہ رہ نہ جائے، تو اس لیے اب یہاں پر اعلان کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی امام مسجد اعلان نہیں کرتا، نماز تراویح پڑھانے والا اعلان نہیں کرتا، تو یہ اعلان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، صرف اور صرف مباح ہے۔ اگر اعلان نہیں کرتا تو اعلان نہ کرنے کی وجہ سے نماز کے اندر کسی قسم کی کمی بیش واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ امام مسجد کو اس بات پر مجبور نہ کریں کہ وہ آیت سجدے کا اعلان ضرور کرے، اس لیے کہ نماز تراویح پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نماز تراویح پڑھانے والے کے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور بیک وقت وہ ان کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کا احترام کریں اور اس کے مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔